بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ وقال تعالی ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كان للہ كان اللہ له او كما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ایک بات مطلوب ہے، اور وہ بات اور وہ تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کو اپنے ذمے لے لیں گے، زندگی کے مقصد کو پالو گے، دنیا اور آخرت میں کامیابی مل جائے گی۔ بندے سے اللہ تعالیٰ نے اس ایک بات کا مطالبہ کیا ہے کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کی مرضی کی منشا کی زندگی گزارنے والے بن جاؤ، گناہوں اور نافرمانی سے بچ جاؤ، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کی ذمہ داری لے لیں گے، کاموں کو پورا کر دیں گے، مشکلات سے اللہ تعالیٰ نکال دیں گے، پریشانیوں سے نجات دے دیں گے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور ترقیاں تمہیں ملیں گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو ایک حدیث میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کا سمجھنا مشکل ہو، نہ یہ کوئی ایسا مشکل مطالبہ ہے جس کا پورا کرنا مشکل ہو، بلکہ اس طرح کی کئی مثالیں ہم دنیا کی زندگی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب کوئی کسی دنیا کے ادارے میں کام کے لیے جاتا ہے تو پہلا مطالبہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اپنے ادارے میں رکھ لیں گے، لیکن ہم جو کہیں گے وہ کرنا ہوگا۔ آپ اگر ہمارے ادارے میں ملازمت چاہتے ہیں تو ہماری مرضی کے مطابق آپ کو کام کرنا ہوگا، گویا آپ ہمارے ہو جائیں تو آپ کو ہم اپنے ادارے میں رکھنے کو تیار ہیں، تو فوری طور پر راضی ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مجھے تو ملازمت کرنی ہے، آپ کے ادارے میں نہیں کہیں اور کروں گا، اور جب میں ملازمت کروں گا تنخواہ لوں گا تو پھر کام بھی آپ کی مرضی کی کروں گا۔ والدین کی اولاد میں کئی بچے ہوں، 3 بچے ہوں، 4 بچے ہوں،
ان میں سے ایک وہ ہے جو والدین کی سنتا ہے، والدین کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے، اپنا ہمدرد سمجھتا ہے، اپنا مخلص سمجھتا ہے، اپنا محسن سمجھتا ہے. تو والدین بھی اس بچے کو اپنا سمجھتے ہیں، اور والدین یہی کہتے ہیں کہ بیٹا ہمیں یہی چیز چاہیے کہ تم ہمیں اپنا سب کچھ سمجھو، اپنا خیر خواہ سمجھو، تو ہم بھی تمہیں اپنا سب کچھ سمجھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو مطالبہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ، کہ اللہ کے ہو جاؤ اللہ تمہارے ہو جائیں گے، یہ مطالبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا پورا کرنا مشکل ہو، اور نہ ہی یہ کوئی ایسی بات ہے جس کو سمجھنا مشکل ہو، بلکہ روز مرہ کی زندگی میں ہم اس طرح کے بہت سارے مطالبات دنیا میں دنیا والوں کے پورے کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک مطالبہ اللہ کا اگر ہم پورا کرتے ہیں تو اس ایک مطالبے پر اللہ تعالی ہماری دنیا کو بھی اچھا کر دیتے ہیں اور آخرت کو بھی اچھا کر دیتے ہیں. قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا تذکرہ فرمایا، وہاں ساتھ میں یہ فرمایا کہ ہم نے جیسا ان کو کہا انہوں نے کر لیا، ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ہماری مانی، ہم نے ان کو جنت دے دی، ہم ان سے راضی ہو گئے، ہم ان سے خوش ہو گئے. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کا تذکرہ فرمایا تو وہاں ان کی نافرمانیوں کو ذکر کیا کہ ہم سے روگردانی کری. فَإِنْ أَعْرَضُوا وَمَنْ أَعْرَضَ، اس طرح کے الفاظ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سے منہ پھیرا، ہمارے حکم سے منہ پھیرا، ہم سے پیٹ پھیر کر بھاگے، تو انجام دیکھو ان کا کیا ہو رہا ہے، دنیا بھی برباد، آخرت میں بھی جہنم. قرآن کریم کے مضامین کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہی مطالبہ نظر آتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیں تو صحابہ پر اسی چیز کی محنت نظر آتی ہے. بے شمار واقعات ہیں. ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ذو البجادین ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اپنے گھر اپنے قبیلے میں گئے. سارا قبیلہ کافر تھا. گھر والوں نے کہا کہ بھائی تمہارے یہاں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تم دوسرا مذہب اختیار کر چکے ہو، یہاں رہنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ جو پرانا مذہب بتوں کی عبادت کو اگر اختیار کرتے ہو تو یہاں رہنے دیں گے، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو تو چلے جاؤ، یہاں سے گھر سے نکل جاؤ، بستی سے نکل جاؤ، ہمارا تمہارا کوئی راستہ رابطہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک دم ان پر اثر تھا. ایک لمحے کا بھی نہیں سوچا کہ جب میں نے اللہ سے تعلق جوڑ لیا ہے اور جب میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کی محبت میں اللہ کی محبت کا اقرار کر چکا ہوں، اب میں کس بات کا سوچوں. ایک لمحے میں فیصلہ کر دیا کہ میں تم لوگوں کو چھوڑ سکتا ہوں، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. چچا بڑے سخت تھے، کہا ایسے نہیں جانے دیں گے، کچھ لے جانے بھی نہیں دیں گے، خالی ہاتھ جاؤ، اور جسم پر جو تمہارے کپڑے ہیں یہ بھی ہمارے ہیں، یہ تمہارے ابا کا مال ہے، یہ بھی اتارو. اماں نے ایک چادر دی دوپٹے کی، اس چادر کو دو حصوں میں کیا، ایک سے اوپر کا حصہ چھپایا، ایک سے نیچے کا حصہ چھپایا، اور راتوں رات سفر کر کے مدینہ پہنچ گئے. اللہ کے ہو گئے تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا حال دیکھا تو چہرے پر بے حد مسکراہٹ، خوشی کے آثار. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول بہت زیادہ آج آپ کا چہرہ خوشی سے اور مسکراہٹ سے چمک رہا ہے، کس بات کی خوشی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ایک عاشق ایک بہت بڑا سودا کر کے آیا ہے، دیکھو ذرا اس کو.
دو چادروں میں اپنا جسم چھپا رہا ہے. اللہ کی محبت حضرت عبداللہ کے جسم میں دل میں بہت زیادہ تھی. ذکر کیا کرتے تھے, زور زور سے ذکر کیا کرتے تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ اب تمہارا در تو ہے نہیں, اب تمہارا گھر تو ہے نہیں, اب تمہارے تو کوئی رشتہ دار والدین ہے نہیں, تمہیں تو سب نے نکال دیا, تم نے سب کو خیر بات کہہ دیا, اب تمہارا گھر وہ ہے جو میرا گھر ہے, اب تمہارا در میرا در ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کے بعد, اس تحفے کے بعد, اس اعزاز کے بعد حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر پڑے رہتے تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ آ گیا تو کھا لیا, نہیں آیا تو نہیں کھایا. کرتے کیا تھے؟ ذکر کیا کرتے تھے. صحابہ میں سے بعض صحابہ نے عبداللہ سے کہا کہ بھئی تم ذکر کرتے ہو, اتنی زور سے نہ کیا کرو, تھوڑا آہستہ کیا کرو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی, آپ نے فرمایا یہ اللہ کا عاشق ہے, اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر چکا, اس کو مت کچھ کہو, اس کو کرنے دو, اس کو کرنے دو. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایک غزوے میں صحابہ بھی تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے, میں بھی تھا. دیکھا کہ رات کا وقت ہے اور کچھ روشنی سی ہوئی, آگ جل رہی ہے, روشنی کے لیے آگ جلائی جاتی تھی. کہاں میں وہاں چلا تو میں نے دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ران پر, ٹانگ پر ایک صحابی کا سر ہے اور وہ اپنے جسم کی آخری سانسیں نکال رہا ہے, آخری سانسیں پوری کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور کلمے کی تلقین ہو رہی ہے. اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکل رہا ہے, اور لا الہ الا اللہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی زیارت کرتے ہوئے وہ دنیا سے جا رہا ہے. عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے, میں نے کہا کتنا خوش نصیب ہے, کون ہے؟ آگے بڑھ کر دیکھا تو یہی دیوانہ تھا. حضرت عبداللہ ذوالوجادین تھے جنہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کیا. اللہ کی طرف سے اعزاز کیا ملا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جان دے رہے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا تھا, تدفین ہو رہی تھی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر نکال کر فوراً دے دی کہ جس کا کوئی کپڑا نہیں, لباس اپنا نہیں, اس کا کفن, اس کا لباس میری چادر ہے. جس کا کوئی کپڑا نہیں, لباس نہیں, اس کے چاچا نے اس کے کپڑے سے, بدن سے کپڑے اتار لیے تھے. آپ نے فرمایا میری چادر میں اس کو لپیٹو. اللہ نے اور اعزاز سے نواز دیا. صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود تھے, حضرت عمر بھی موجود تھے, عبداللہ بن مسعود بھی موجود تھے, کبار صحابہ سب موجود تھے. انتظار میں تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو حکم فرماتے ہیں کہ قبر میں اترو. کسی ایک کو حکم ملے گا کہ قبر میں اترو. ہم اس انتظار میں دیکھ رہے تھے, اتنے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اتر گئے اور صحابہ سے کہا کہ اس دیوانے کو میرے ہاتھ پہ دے دو, عبداللہ کو میرے ہاتھ پہ دو. عبداللہ کو صحابہ نے اٹھا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا, آپ نے اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا. حضرت عمر کہتے ہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آج میں دل میں یہ تمنا کر رہا تھا کاش کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہوتا اور میری لاش ہوتی. اور کہہ رہے ہیں کہ ہم عبداللہ کی خوش نصیبی پر اور قسمت پر رشک کر رہے تھے کہ کتنا خوش نصیب ہے کہ کپڑے اور کفن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر, زندگی کی آخری سانس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں, اور قبر میں اترنے کی جو سعادت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے. کہا کہ کاش کہ عبداللہ کی جگہ ہم ہوتے. بڑے بڑے صحابہ, یہ کس چیز کا احساس تھا؟ یہ سارے تحفے اور یہ سارے انعامات یہ کیا تھے کہ عبداللہ نے ایک فیصلہ کیا تھا جب ان کے گھر والوں نے کہا تھا کہ اللہ منظور ہے, یہ ہم منظور ہیں. اللہ کا دین منظور ہے, یہ بت پرستی کی زندگی منظور ہے. ایک لمحے بھی نہ سوچا کہ سارے مفادات ایک طرف, دنیا گھر سب ایک طرف, سب جانے کو چھوڑنے کو تیار ہو گئے
اللہ کچھ نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کا سودا نہیں کر سکتا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جب انہوں نے اس طرح اللہ کے ساتھ وفاداری کری پھر اللہ نے بھی کیسے اعزازات سے نواز دیا۔ تو قرآن و احادیث کے مجموعے سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، پھر دیکھو اللہ تمہارے کام کیسے بنائیں گے۔ اس کو سمجھانے کے لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مثنوی شریف میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے سلطان محمود غزنوی کا۔ بہت بڑے بادشاہ تھے اور اللہ والے بھی تھے۔ ایک دفعہ اپنے دربار میں اعلان کیا کہ آج میرے دربار میں جو بھی چیز جس کو اچھی لگتی ہے اس پر ہاتھ رکھ دے وہ اس کی ہو جائے گی۔ محل ہے، دربار ہے، قیمتی قیمتی چیزوں کی طرف درباری دوڑ رہے ہیں۔ جو درباری جس چیز کو اچھی لگتی اور قیمتی سمجھتا اس پر ہاتھ رکھ دیتا۔ کوئی بہترین قسم کے گھوڑوں پر ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی بہترین قسم کی سونے کی اینٹوں پر ہاتھ رکھ رہا ہے، اور سب درباری دربار میں بھاگے پھر رہے ہیں دنیا کی لالچ میں کہ آج بادشاہ کی طرف سے ایک اعلان ہے، سخاوت کا دروازہ بادشاہ نے انتہا کر دی ہے سخاوت کی۔ بادشاہ کا ایک درباری ایاز تھا، وہ قریب کھڑا ہوا تھا۔ بادشاہ نے کہا تم کیوں نہیں بھاگتے، تم کیوں نہیں کسی چیز پہ ہاتھ رکھتے، دیکھتے نہیں ہو آج میری طرف سے کیا اعلان ہے، کیوں بے وقوف بن کے یہاں کھڑے ہو، جاؤ کسی چیز پر ہاتھ رکھو۔ دیکھو سارے درباری کیسے ایک دوسرے پہ بھاگ رہے ہیں اور چیزیں پکڑ رہے ہیں۔ ایاز آگے بڑھے اور ادب کے ساتھ بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے تو یہ سنا اور اپنے بڑوں سے یہ تربیت پائی کہ جب بڑے کسی کے ہو جائیں تو اس کا سب کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ بادشاہ ہیں، یہ سارا محل، ساری بادشاہ، ساری سلطنت آپ کی ہے، کسی ایک سونے کی اینٹ پر رکھنے سے میں تو ایک سونے کی اینٹ کا مالک بنوں گا، آپ پر میں نے ہاتھ رکھ دیا ساری سلطنت کا مالک بن گیا۔ روم رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے واقعات نقل کرنے کے بعد وہ صرف واقعات نہیں سناتے، وہ کوئی داستانیں نہیں سناتے، وہ سبق آموز نصیحتیں فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک بادشاہ پر ہاتھ رکھنے والے وزیر کو معلوم ہے کہ ساری سلطنت میری ہو سکتی ہے، تم لوگ اللہ کو اپنی ہاتھ میں کیوں نہیں لیتے، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے کیوں نہیں پکڑتے، تم اللہ کے کیوں نہیں ہوتے، اللہ کے بھی تو ہو کر دیکھو۔ دنیا والوں پر ہمیں اعتماد ہے کہ فلاں بڑے مالدار آدمی سے اور فلاں تعلق والے آدمی سے ہمارا رابطہ ہو گیا تو کوئی کام نہیں پھنسنا، کوئی کام نہیں رکنا، حوصلہ ہوتا ہے کہ میرا اس سے رابطہ ہے، کوئی روکے تو فون پہ بات کرا دیتے میرا اس سے تعلق ہے، اور اتنا اعتماد اور بھروسے سے ہم راستے میں چل رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بڑے آدمی سے میرا تعلق ہے۔ معروم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ سے بھی تعلق جوڑ کر دیکھو، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اللہ کو بھی اپنا بنا کر دیکھو، اللہ کی بھی رسی کو مضبوطی سے تھام کر دیکھو، پھر دیکھو دنیا بھی اور آخرت بھی تمہاری ہو گئی۔ وہاں تو بادشاہ پر ہاتھ رکھنے سے سلطنت ہوئی تھی، یہاں اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے سے دنیا بھی ہماری آخرت بھی ہماری، دنیا بھی ہماری آخرت بھی ہماری۔ شرط یہ ہے کہ مخلصانہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیں، صدق کے دل سے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے تعلق جوڑنا۔ شیطان ہے انسان کو ڈراتا ہے، اللہ کے ہو گئے، دیندار بن گئے، کام کاروبار کیسے چلے گا؟ بچیاں کہتی ہیں اگر میں دیندار بن گئی تو میری شادی کیسے ہوگی؟ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے کہ کوئی اللہ کا ہو جائے اور اس کے کام رکیں گے، اس کے کام اوروں سے اچھے ہوں گے، اللہ اس کو اچھی روزی دے گا، عزت کی روزی دے گا، عزت کی زندگی دیں گے۔ بلکہ لوگ بسا اوقات ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں کام اور کاروبار کے لیے کہ یہ اللہ کا مخلص ہے، ہمارے ساتھ بھی دھوکہ نہیں کرے گا۔ دکانداروں میں اس دکان پر جانے کو پسند کیا جاتا ہے جو نماز کے ٹائم میں دکان کا شٹر گرا دیتا ہے کہ اب اللہ کا حکم ہے، میں اب کام نہیں کروں گا۔ گاہک اس دکاندار کے آنے کا انتظار کرتے ہیں کہ جب یہ آئے گا شٹر اٹھائے گا اسی سے مال لیں گے۔ او بھائی یہ مال تو برابر والی دکان پہ بھی مل رہا ہے، وہ تو کھلی ہوئی ہے۔ نہیں، وہ اللہ کا وفادار نہیں ہے، اللہ کا وفادار ہے، وہ ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے، یہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ دنیا کا قانون ہے، اللہ دلوں میں محبت ڈالتے ہیں۔ اللہ کے تو ہو کر دیکھیں، اللہ کے تو ہو کر دیکھیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کریں، من کان للہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ بھی اس کے ہو گئے، اس کے کام اللہ بنائیں گے۔
اس کو بے سہارا اللہ نہیں چھوڑیں گے. وہ کسی مشکل میں ہوگا, وہ اپنے اللہ کو پکارے گا, اللہ اس کی پکار کو سنیں گے. ساری زندگی اللہ کو ناراض کرتے رہے, ایک دفعہ بھی سجدے کی توفیق نہ ہوئی ہمیں, ایک دفعہ بھی اللہ سے مانگنے کی توفیق نہ ہوئی. جب ہسپتال میں جا کے پھنسے اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, اب در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, اب سجدے میں جا کر سر گرتے ہیں, اللہ ہماری سن لے. اب کہتے ہیں آواز نہیں آ رہی آگے سے, دعا قبول نہیں ہو رہی. اس سے پہلے کبھی دعا مانگی تھی؟ لیکن پھر بھی میں اس کرتا ہوں, اللہ کو منانا آسان ہے. ابا ناراض ہو جائے نا, دن لگتے ہیں راضی کرنے میں. شوہر ناراض ہو جائے, بیوی کے لیے راضی کرنا مشکل. بیوی ناراض ہو جائے, شوہر کو راضی کرنا مشکل. لیکن اللہ صدق کے دل سے ایک دفعہ کہہ دو, اے اللہ معاف کر دیں, اب آپ کو ناراض نہیں کریں گے. بس زبان سے نہیں کہنا, دل ہی دل میں توبہ کر لو, اے اللہ بس اب آپ کو راضی کریں گے. ہو گئی توبہ, ہو گئے اللہ راضی. اللہ نے اپنا بنا لیا, ہم اللہ کے ہو گئے. اتنا آسان سا سودا ہے, یعنی اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان ہے. اللہ کی مرضی کی زندگی گزاریں, اللہ کے حکموں پر ہم چلنے کی توفیق کوشش کریں. اللہ تعالی ہمارے کاموں کو بھی آسان کر دیں گے. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو گیا اللہ بھی اس کے ہو گئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.